86 لکھا ہوا ہے یہ جی، وہ تو تیرے ایمان کو ضائع کر رہا ہے۔ جی ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ اکثر جن نظر بد شیاطین عاصب میں خواتین جو ہیں یہ شامل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ہی جن ہیں، یورپ میں کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تم تو صبر بھی نہیں کر سکتے جو یورپ والوں کا حال ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی راہ پہ آ جانے تھے، کوئی واہ پہ آ جانے ہیں۔ یہ ہارر فلمیں جو بناتے ہیں یہ کوئی ایسی ذہنی اصطلاحیں نہیں ہیں ان کی، وہ ان کے واقعات ہوتے ہیں۔ میرے پاس یورپ سے آتے ہیں کیس آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں میرے پاس، وہ خبیث اس کی گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی یہودی ہوتا ہے، کوئی عیسائی ہوتا ہے، کوئی ہندو ہوتا ہے، مختلف مسالک کے ہوتے ہیں یہ جن۔ یہ ہر قوم میں ہے، ہر جگہ ہے، اور جو کہہ رہے ہیں عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان بیچاریوں کو ذوف ہوتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے عجیب ان کے ذہن میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ جب ایام کے دن ہوں تو ان دنوں میں نیل پالش بھی لگا لیا کرو، تھوڑا سا بن صبر بھی رہا کرو۔ وہ دن ہوتے ہیں اذکار کرنے کے۔ کہاں اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ ایام والی عورت جو ہے صبح شام کے اذکار نہ کرے؟ صرف نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ پڑھ سکتی ہے، اذکار کرے گی تو وہ بچے گا۔ ان دنوں میں تو اس پر زیادہ حملے ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ کا نام لے لیں، اللہ کی کلام نہیں پڑھ سکتے۔ یہ علماء سو نے آپ لوگوں کو بہکا دیا ان چیزوں سے۔ ایام کے دنوں میں ہر حالت میں عورت پڑھ سکتی ہے، قرآن بھی زبانی پڑھ سکتی ہے۔ چھونا منع ہے کہ اس کو مت چھو جب تم ناپاک ہو۔ تو پڑھنا کہاں منع ہے؟ مجھے ثابت کوئی کر کے دے، کوئی قرآن و حدیث سے نکال کے دے۔ چیلنج کرتا ہوں، ساری دنیا سن رہی ہے۔ کہاں روکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب آپ اللہ کی پناہ، میرے پاس ایک عالم تھا کسی دوسری مسئلہ کا، وہ بیچارہ، اس کو ایسا مسئلہ تھا واللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ادھر مردوں کو بھی نہیں بتا سکتا۔ اس کے ساتھ جو شیاطین کرتے تھے، سائیکل پہ آتا تھا بڑی دور سے، ایک دن آ کر نا عصر کی نماز پڑھی تو مجھے کہتا جی صبح رش ہوتا ہے بڑا، تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ رونا شروع ہو گیا۔ اچھا بلا، یعنی کہ عالم ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے کہ ایک مسجد میں ہے۔ اس نے جب مجھے بات بتائی نا اپنی کہ یہ شیاطین میرے ساتھ کرتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے وہ بات۔ تو میں نے بولا یار تم اس وقت نا سورہ بقرہ کی تو تم حافظ ہو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لیا کرو۔ کہتے جی جب میں لیٹا ہوتا ہوں وضو تو میرا ٹوٹ گیا ہوتا ہے، تو میں کیسے پڑھ سکتا؟ میں کہا جا بدبختہ، یہ ہے نبی سے ہٹ کر چلنا، یہ پھر پکڑ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے ہیں، وضو کرنے سے پہلے قرآن کا کون سا رکوع پڑھتے ہیں؟ کون سی سورہ کا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، پورا آل عمران کا رکوع پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ وضو غسل کرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وضو کے بغیر تم قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ کہاں لکھا ہے؟ چیلنج ہے میرا، ثابت کرو۔ چھونا منع ہے، پڑھنا بالکل منع نہیں۔ پڑھو انشاءاللہ۔ ایام کے دنوں میں عورت زبانی صبح شام کے اذکار پڑھے گی، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔